یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا نیک دل اور دانش مند تھا، اسی لیے عقل مندوں اور حکیموں کا بڑا قدردان تھا۔ خود بھی بہت بڑا عادل تھا اور عالموں کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا۔ اسے اچھی اچھی باتیں لکھوانے اور انہیں اپنے کتب خانے میں جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ 10 برس کی عمر میں اس نے سینکڑوں کتابیں جمع کر لی تھیں۔ وہ ان نادر کتب کا مطالعہ کر کے بہت زیادہ خوش ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ ایک دن بیٹھا مطالعے میں مصروف تھا کہ اسے خیال آیا، کتب خانے میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے جس میں انسانی جسم کی تمام بیماریوں کے علامت اور ان کا علاج تحریر ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب ضرور لکھوائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور کہا، حکیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ حکمت پر ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں تمام انسانی بیماریوں کی علاج اور ان کی علامات تحریر ہوں۔ شاہی حکیم نے کہا، سرکار، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ میں بہت جلد ایک ایسی کتاب تیار کروں گا جسے آپ پسند فرمائیں گے اور وہ نہایت ہی مفید کتاب ہوگی۔ یہ کہہ کر جناب حکیم بادشاہ سے اجازت لی اور رخصت ہو گئے۔ بادشاہ کو دلی طور پر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ کتاب نہ صرف اس کے کتب خانے کی زینت بنے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنما اور مفید ثابت ہوگی۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کے فرمان کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایسی تمام بیماریوں کے نام اکٹھے کیے جو انسانوں کو لاحق ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ان کے علاج اور پرہیز لکھنے کا مرحلہ آیا۔ اس سلسلے میں حکیم صاحب نے تمام جڑی بوٹیوں کے نام لکھ ڈالے جو بطور دوا استعمال ہو سکتی تھی۔ اس کتاب کو تیار کرنے میں 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا، مگر حکیم نے اسے ایک ہی جلد میں تیار کر دیا۔ کتاب مکمل کر لینے کے بعد وہ دربار میں گیا اور نہایت ہی ادب و احترام سے بادشاہ سلامت کی خدمت میں اسے پیش کر دیا۔ بادشاہ کتاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے انعام کے طور پر ممدوح کو مالا مال کر دیا۔ شاہی حکیم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے اس بات کی زیادہ خوشی نہ تھی کہ اس کی محنت کا صلہ کہیں زیادہ بڑھ کر دیا گیا ہے، اور دوسری خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی کتاب ایک سچے قدردان کے پاس پہنچ گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ بادشاہ نے وہ کتاب اپنے مطالعہ خاص کے کمرے میں رکھوا دی۔ ایک دن جب وہ فارغ بیٹھا تھا تو اسے اچانک اس کتاب کا خیال آیا۔ اس نے فوراً وہ کتاب منگوائی اور اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو شروع سے ہی کتاب بہت پسند آئی۔ اسے نہایت آسان اور سلیس زبان میں لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے بیماریوں کے علامات کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے آسان علاج کے بارے میں مطالعہ کیا اور جن ادویہ کے استعمال میں چیزوں کو پرہیز کہا گیا تھا انہیں بھی غور سے پڑھا۔ آخر وہ ایک ایسے باب پر پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کیا چیزیں کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لکھا گیا تھا کہ اگر 2 متضاد چیزیں کھائی جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور انسان کن کن تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ باب پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 متضاد چیزیں کھا لینے سے آدمی کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر تربوز کھا لینے کے بعد فوراً دودھ پی لیا جائے تو شدید درد کولنج یعنی انتڑیوں کے درد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بات بہت ہی ناممکن لگی۔ اس نے سوچا کہ حکیم صاحب تو اب اس دنیا میں رہے نہیں، ان کے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا جائے کہ حکیم صاحب کے دعوے میں کس حد تک صداقت ہے۔ دوسرے روز بادشاہ سلامت نے شاہی حکیم کے بیٹے کو بلایا اور اس سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ وہ خود بھی ممتاز حکیم تھے۔ بیٹے نے کہا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ایک لائق اور تجربہ کار حکیم تھے۔ انہوں نے جو کچھ تحریر کیا وہ ضرور تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے گا۔ بادشاہ نے کہا، ہم اسے آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا، آپ صبح کسی شخص کو طلب فرمائیں، اسے یکے بعد دیگرے دونوں چیزیں کھلائیں اور پھر اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔
بادشاہ نے حکم دیا اور اسے کہا کہ کسان کو پہلے تربوز کھلایا جائے، اس کے بعد اسے دودھ پلایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ واقعی یہ درد کولنج میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی، کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا، اس کے 2 منٹ بعد اسے گرم گرم دودھ پلا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ 1 منٹ گزرا، پھر 2 منٹ، پھر 3 منٹ، پھر 5 منٹ، یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن کسان پر کسی قسم کی کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ جب کسان سے پوچھا گیا تمہیں کس قسم کی تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بالکل ٹھیک اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ بادشاہ نوجوان سے مخاطب ہوا اور بولا تمہارے والد نے یہ عجیب بات لکھ دی، اب تم نے بھی دیکھ لیا، کسان پر ان دونوں چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم صاحب کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا، آخر تھوڑی دیر بعد بولا بادشاہ سلامت، مجھے 3 ماہ کی مہلت دی جائے، اس عرصے کے دوران کسان میرے پاس رہے گا، 3 ماہ بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ حکیم صاحب کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اسے نرم و ملائم کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے اور سونے کے لیے بھی نرم اور انتہائی آرام دہ بستر دیا گیا۔ غرض کے کسان نہایت آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے بڑے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے۔ کسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسا عمدہ کھانا بھی کھا سکے گا اور عیش کی ایسی زندگی بسر کرے گا۔ آخرکار 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ حکیم نے سوچا کہ اب کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے۔ اس نے ایک رات اس کے بستر کی چادر کے نیچے مختلف جگہوں پر گندم کے دانے بکھیر دیے اور پلنگ کے ایک پائے کے نیچے گدے کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیے تاکہ دیکھا جائے کہ اسے نیند آتی ہے یا نہیں، یا وہ بے چین ہوتا ہے۔ سونے کا وقت آیا تو کسان اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر ناہموار ہے اور اسے کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ وہ جس طرف بھی کروٹ لیتا اس کا یہی حال ہوتا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے نظر بھی کچھ نہ آیا۔ اس نے ساری رات بے چینی اور بے کل میں گزار دی۔ دن نکلا تو اس نے شکر ادا کیا۔ ناشتے کے بعد حکیم نے کسان سے پوچھا کہو بھئی رات کیسی گزری؟ کسان نے کہا حکیم صاحب کچھ نہ پوچھیں، رات بہت بے چینی سے گزری، یوں لگتا تھا جیسے پلنگ اونچا نیچا ہو کر کمر میں تمام رات کنکر چبھتے رہے، میری تو ساری رات آنکھ ہی نہیں لگی۔ یہ سن کر حکیم نے سوچا کہ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے، عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی ہے۔ وہ کسان جو دن رات دھوپ میں کام کرتا تھا اتنا نازک مزاج ہو گیا کہ اسے گتے کے صرف 2 ٹکڑوں سے پلنگ ناہموار محسوس ہونے لگا اور باریک گندم کے دانے پتھروں کی طرح چبھنے لگے۔ حکیم اپنے کام سے مطمئن ہو کر کسان کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا حضور اب آپ کا اس کا امتحان لیں۔ بادشاہ تو اسی انتظار میں تھا، اس نے فوراً تربوز اور دودھ لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں آ گئی تو کسان کو پہلے تربوز اور پھر دودھ پلایا گیا۔ ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ کسان کے پیٹ میں شدید درد ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے وہ تڑپنے لگا، یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بادشاہ اس تبدیلی پر بہت حیران ہوا۔ اس نے حکیم سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے والد نے یہ نسخے بہت ہی سوچ سمجھ کر لکھے تھے۔ کتاب میں زیادہ تر نسخے بادشاہوں کے لیے لکھے گئے اور جو باتیں تحریر کی گئیں وہ شاہی مزاج کے مطابق تھی۔ اب اس کسان کی بات سن لیں، پہلے یہ بڑا محنتی تھا، سخت مشقت کرتا تھا اور اس کا معدہ لکڑ ہضم پتھر ہضم تھا، لیکن جب اسے عیش و عشرت کی زندگی میں رکھا گیا تو یہ نرم مزاج اور نازک مزاج ہوتا گیا۔ شاہی کھانے کھا کھا کر اس کا معدہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ تربوز اور دودھ نے اس پر کتنی جلدی اثر کیا اور یہ درد اور تکلیف کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ یہ صرف اور صرف آرام طلبی اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کسان جب تک محنت کرتا تھا اور سادہ زندگی بسر کرتا رہا وہ بیماریوں سے دور رہا، لیکن جب وہ محنت ترک کر کے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا اس کی طبیعت میں نزاکت آ گئی اور وہ بہت جلد بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے حکیم کے بیٹے کی بات مان لی اور کسان کے علاج کا حکم دے دیا۔